اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ فی حرف جر لہ عشرۃ معان احدها الظرفیۃ وہی اما مکانیۃ کقول حسان فی رسائل النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیم بعدک فی المدینۃ بینہم یا لعف نفسی لیتنی لم اولد او زمانیۃ کقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ لہ امرہ فی لیلۃ۔ بحث ہماری عزیزو آج خدا کے لطف اور کرم سے فی کے بارے میں ہے۔ فی حرف جر ہے اور اس کے 10 معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ فی حرف جر ہے اور اس کے 10 معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے ظرفیت۔ ظرفیت مکانیہ بھی ہوتی ہے اور ظرفیت زمانیہ بھی ہوتی ہے اور مجازیہ بھی ہوتی ہے۔ تینوں کی مثالیں دینی ہیں آپ کو۔ پہلا معنی فی کا ظرفیت ہے اور پھر ظرفیت مکانیہ بھی ہے، زمانیہ بھی ہے، مجازیہ بھی ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرا جو فی کا ہے، فی وہ کس کے لیے؟ المصاحبت۔ فی کس کے لیے آتی ہے؟ مصاحبت کے لیے آتی ہے۔ فی مصاحبت یعنی مع کے معنی میں ہے، وہ پڑھنی ہے ہم نے۔ فی جو مصاحبت کے معنی میں ہے فی، لیکن مع کے معنی میں ہوگی، پڑھیں گے۔ تیسرا جو فی ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ تعلیل کے معنی دیتی ہے۔ فی تعلیل کے لیے آتی ہے۔ نمبر 4 استعلاء کے لیے آتی ہے، فی علا کے معنی میں ہوگی۔ نمبر 5 مرادف با ہے، یعنی فی با کے مترادف ہے۔ 5 ہو گیا جی۔ چھٹا یہ ہے کہ با الا کے مترادف ہے، با ہوگا لیکن الا کے معنی میں ہوگی۔ 7واں یہ ہے کہ یہ من کے مترادف ہے، یعنی فی کس معنی میں ہوگی؟ من کے معنی میں ہوگی۔ اور 8واں یہ ہے کہ مقایسہ اور مقابلہ، فی مقایسہ اور مقابلہ کے لیے آتی ہے۔ اور 9واں یہ ہے کہ تعویض کے لیے ہوتی ہے، عوض کے لیے آتی ہے۔ اور 10واں یہ ہے کہ یہ توکید کے لیے ہوتی ہے، تاکید کے لیے بھی یہ آتی ہے۔ دوبارہ فی حرف جر ہے اور اس کے 10 معنی ہیں۔ پہلا جی ظرفیت کے لیے آتی ہے اور پھر یہی ظرفیت مکانیہ بھی ہوتی ہے، زمانیہ بھی ہوتی ہے اور مجازیہ بھی ہوتی ہے۔ دوسرا فی کا معنی یہ ہے کہ یہ مصاحبت کے معنی میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 فی تعلیل کے معنی میں ہوتی ہے۔ نمبر 4 استعلاء کے معنی میں۔ نمبر 5 با کے مترادف ہے فی۔ نمبر 6 الا کے مترادف ہے۔ نمبر 7 من کے مترادف ہے۔ نمبر 8 مقابلہ مقایسہ کے لیے آتی ہے۔ نمبر 9 تعویض اور عوض کے لیے ہوتی ہے فی، ایک چیز حذف ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں آتی ہے۔ اور نمبر 10 توکید کے لیے آتی ہے۔ یہ 10 معنی ہیں، تفصیل ہم نے عبارت میں پڑھنی ہے، مثالیں بھی اپنے بھائیوں کو میں نے دینی ہیں، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ فی حرف جر لہ عشرۃ معان۔ فی حرف جر ہے اور اس کے 10 معنی ہیں۔ احدها الظرفیۃ، ان میں سے ایک ظرفیت ہے۔ وہی اما مکانیۃ، وہی اور وہ ظرفیت جو ہے مکانیہ ہیں، کا قول حسان فی رسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیم بعدک فی المدینۃ بینہم یا لعف نفسی لیتنی لم اولد۔ پہلے آپ توجہ فرما لیں،
یہ جو فی المدینہ ہے یہ ظرفیت کی ہے، اور ظرفیت بھی کون سی ہے؟ ظرفیت آئی ہے مکانیہ، ظرفیت مکان کے لیے ہے یہ فی، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہے استفہام انکاری کا ہے، اقیم و فعل مضارع متکلم ہے، ضمیر متکلم مستتر انا اس کا فاعل ہے، بعد ظرف ہے متعلق ہے اسی پچھلے والے فعل کے، مضاف ہوا ہے کاف ضمیر کی طرف، فی المدینہ جار مجرور بھی متعلق اسی پچھلے فعل کے ہے، بینہم ظرف بھی متعلق اسی کے ہو گیا، یا حرف ندا لاف منادہ ہے، ٹھیک ہے، لاف یا حرف ندا لاف منادہ مضاف ہے نفس کی طرف، لیتنی حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم ہے اس کا اسم ہے، اور جملہ لم اولد جو ہے اس کی خبر ہے، لیتنی کی جو یا ہے یہ ضمیر متکلم ہے، اسم ہو گیا، لم اولد ہو گیا اس کی خبر۔ معنی کریں اقیم بعدک فی المدینۃ بینہم یا لعف نفسی لیتنی لم اولد، کیا میں اقامت کروں گا تمہارے بعد اے پیغمبر، کیا میں تمہارے بعد اقامت کروں گا اے پیغمبر مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان، یا لعف نفسی لیتنی لم اولد، اے افسوس ہے نفس پر کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ دوبارہ سنو، اقیم بعدک فی المدینۃ بینہم، کیا آپ کے بعد مراد پیغمبر ہیں مسلمانوں کے درمیان مدینہ میں قیام کروں گا، یا لعف نفسی لیتنی لم اولد، اے افسوس ہے میرے نفس پر کہ لیتنی لم اولد، افسوس ہے میرے نفس پر کہ میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، لم اولد لیتنی لم اولد، ای کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ یہ تھی مثال اس کی فی کی جو ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، اور زمانیتن یا فی ظرف زمان کے لیے آتی ہے، کا قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ لہ امرہ فی لیلتن، فی لیلتن جو ہے یہ ظرف زمان ہے۔ جی جناب علی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کام کو حاضر ہونے کے لیے ایک رات میں آمادہ کرے گا، یصلح، ٹھیک ہے نا، یصلح اللہ لہ امرہ فی لیلتن، اللہ تعالیٰ اس کے امر کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک رات میں اس کے حاضر ہونے کی اصلاح کر دے گا اس کے کام کی۔ حضرت مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام یعنی حضور کو ایک رات میں آمادہ کرے گا۔ وَقَدْ اجتمعتا فی قولہ، بتحقیق جمع ہو گئے، اجتمعتا ظرف مکانی اور زمانی جمع ہو گئے فی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین فی ادنى الارض، ادنى الارض کیا ہے؟ ظرف مکانیہ ہیں، فی ادنى الارض ظرف مکانیہ ہیں، اچھا فی بضع سنین ظرف زمانیہ ہیں، فی ادنى الارض پہلی فی ظرف مکانیہ کی ہے، اور جو دوسری فی ہے وہ ظرف زمانیہ کی ہے، فی بضع سنین والی فی ظرف زمانیہ کی، او مجازیتن، یا کیا ہوتی ہے؟ مجازی، ظرف مجازی، نحو قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یہ جو ہے نا فِي الْقِصَاص یہ ظرفیت مجازیہ ہے، قصاص میں تمہاری
زندگی ہے کہ سانس میں. وقول امیر المومنین، اس پہ توجہ دو. مولا امیر فرماتے ہیں فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. یہ جنگ صفین کے موقع پہ مولا امیر نے خطبہ دیا اور اس میں یہ بتایا ہے کیا فالموت فی حیاتکم مقہورین، تمہاری زندگی میں، فالموت فی حیاتکم تمہاری زندگی میں موت ہے، موت ہے، مقہورین در حالانکہ کیا ہے تم نے شکست کھائی ہے، در حالانکہ شکست کھائی ہے، تمہاری زندگی میں موت ہے. دوبارہ سنو، فالموت فی حیاتکم مقہورین، فی حیاتکم، فالموت فی حیاتکم تمہاری زندگی میں موت ہے، در حالانکہ مقہورین ہو، یعنی شکست کھائی ہے تم نے در حالانکہ. والحیات فی موتکم قاہرین، اور تمہاری موت میں زندگی ہے. والحیات فی موتکم تمہاری موت میں زندگی ہے، قاہرین در حالانکہ غالب ہو، در حالانکہ غالب ہو. والحیات فی موتکم تمہاری موت میں زندگی ہے، در حالانکہ غالب ہو. الثانی المصاحبت، فی جو ہے مصاحبت کے لیے ہوتی ہے نحو فخرج علی قومہ فی زینتہ، فی زینتہ یعنی مع زینتہ، المصاحبت نحو فخرج علی قومہ فی زینتہ یعنی مع زینتہ، قارون خارج ہوا اپنی قوم پر زینت کے ہمراہ. التعلیل، فی کا تیسرا معنی تعلیل ہے آگا جان. نحو فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ جو فی ہے یہ علت کے معنی میں ہے، فی ہے علت کے معنی میں ہے. زلیخا جو ہے اس کو آپ کو علم ہے، عورتیں اس کو ڈانٹتی تھیں، تو ایک دن زلیخا نے کیا کیا، جناب یوسف کو عورتوں کو بلایا اور یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا. زلیخا نے جناب یوسف کو ان عورتوں کے سامنے سے جب گزارا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، آپ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے زلیخا وہ ان عورتوں کو کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یوسف پہ نگاہ پڑی، اور پہلے وہ عورتیں جناب زلیخا کو ڈانٹتی تھیں، تو اب زلیخا ان عورتوں کو کہتی ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، فی ہے یعنی جس کی خاطر، جس کی وجہ سے لمتننی تو مجھے ملامت کرتی تھی، ذالکنا یہ وہ ہے، اور تو یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لمتننی تو مجھے ملامت کرتی تھی. تو مطلب بتانا ہے کہ فی یہ علت کے معنی میں ہے. وفی الحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے انا امرتن دخلت النار فی ہرۃ ربطتھا، فی ہرۃ ربطتھا. تو یہاں کیا ہے جان، یہ جو فی ہے اس میں بھی علت کا معنی ہے. ان امرتن دخلت النار، ٹھیک ہے نا، بتحقیق عورت جہنم میں داخل ہوگی. کیوں؟ فی ہرۃ ربطتھا، بے خاطر اس کے، علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ بلی کو اس نے کیا کیا تھا، ربطتھا باندھا تھا. ان امرتن دخلت النار، بتحقیق عورت جہنم میں داخل ہوگی، فی ہرۃ ربطتھا، اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو کیا کیا تھا، باندھا تھا. جی جناب علی. الرابع الاستعلاء، فی کا جو چوتھا معنی ہے وہ کیا ہے، استعلاء. نحو ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، فی ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، یہ جو فی ہے، فی
یہ کس معنی میں آقا جان؟ اللہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون نے نہیں جادوگروں کو کہا تھا کہ میں تم کو ضرور بر ضرور کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا، فی جذو یعنی اللہ جذوبن نخلے، الخامس و پانچواں فی کا معنی مرادفتن البا، با کے مترادف ہے، کا قول زید الخیل، جیسے زید خیل کا قول ہے، وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْحِ مِنَّا فَوَارِسُ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْأَبَاهِرِ وَالْكُلَا۔ توجہ فرماؤ، یہ جس کی ہم نے شعر پڑھا ہے، کہا ہے نا زید خیل، زید خیل کو زید خیل کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اسلام لانے سے پہلے یہ جو زید خیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ گھوڑے تھے، اتنے تھے کہ زید الخیل کہتے تھے، زیادہ گھوڑوں کی وجہ سے زید الخیل نام پڑ گیا تھا۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، تو اسلام لانے کے بعد پیغمبر اکرم نے اس کو لقب دیا زید الخیر۔ پہلا لقب تھا زید، کیا پڑھ رہے تھے؟ زید الخیل، اور اسلام لانے کے بعد بن گیا زید الخیر۔ اس کا جناب علی یہ شعر ہے جو آپ کے لیے پڑھا ہے، وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْحِ مِنَّا فَوَارِسُ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْأَبَاهِرِ وَالْكُلَا۔ فی محل شاہد ہے کہ یہ جو فی ہے یہ جو ہے با کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ توجہ، فی با کے معنی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مادہ بصر، بصیرون، ٹھیک ہے نا، یہ حرف جر با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ توجہ کرو، فی کیوں کہہ رہے ہیں با کے معنی میں؟ بصیرون فی با کے معنی میں ہے، عرض کر رہا ہوں کہ مادہ بصیر، بصر، یہ حرف جر با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، بصیرون والا مادہ حرف جر با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لہذا فی جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ با کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ معنی اب کرتے ہیں جناب، توجہ رہے، فی کا معنی کیوں با کے لیا؟ کیونکہ مادہ بصر با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لہذا فی با کے معنی میں ہے۔ ترکیب آغا جان اس شعر کی سنو، فوارس جمع ہیں فارس کی، یہ فائل ہے یرکب کا، فوارس جمع فارس ہے، فائل ہے یرکب کا، و یوم ظرف ہے فعل مقدم کا، ٹھیک ہے، روح مضاف الیہ ہے یوم کا، منا جار مجرور متعلق ہے یرکب کے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو فوارسو یرکب کا فاعل ہے، بصیرون فی طعن الاباہر والکلا، یہ جو ہے نا یہ صفت ہے فوارس کی، یہ صفت ہے۔ الاباہر جمع ابہر ہے جس کا معنی ہے شہرگ، والکلا جمع کلیہ ہے، کلا جمع کلیہ ہے۔ اور اب آپ توجہ کرو، وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْحِ مِنَّا فَوَارِسُ، ہمارے سوار، فوارس سوار جو ہیں، یوم الروح جنگ کے دن ہمارے سوار سوار ہوتے ہیں، ہمارے سوار جنگ کے دن سوار ہوتے ہیں۔ اور یہ سوار ہمارے کیسے ہیں؟ فوارس ہمارے کیسے ہیں؟ بصیرون فی طعن الاباہر والکلا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے سوار بصیر اور ماہر ہیں رگوں پر نیزہ مارنے میں اور کلیوں پر نیزہ مارنے میں، یہ ماہر ہیں۔ یرکب یوم الروح منا فوارسو، فوارسو ہمارے سوار جو ہیں جنگ کے دن سوار ہوتے ہیں، اور یہ کیسے ہیں ہمارے فوارس، ہمارے سوار؟ بصیرون فی طعن الاباہر والکلا، یہ بصیر اور ماہر ہیں رگوں پر نیزہ مارنے میں اور کلیوں پر نیزہ مارنے میں، یہ ماہر ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ السادسو، چھٹا جو ہے میرے بھائیوں وہ مرادفتو
الہ ہے. چھٹا معنی جو ہے وہ فی کس معنی میں ہے؟ الہ کے معنی میں ہے. نحو فردوا ایدیہم فی افواہہم، فردوا ایدیہم فی افواہہم جو ہے اس میں جو فی ہے یہ الہ کے معنی میں ہے، کیونکہ فعل جو ہے نا ردو یہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. فردو الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو لہذا فی الہ کے معنی میں ہے. توجہ کر رہے ہو؟ فی الہ کے معنی میں کیوں لے رہا ہوں؟ پیچھے والا فعل جو ردو ہے نا وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. معنی کریں السادسۃ مرادفۃ الہ، چھٹا الہ کے مترادف ہے فی. نحو فردوا ایدیہم فی افواہہم، فی افواہہم. توجہ فرماؤ. تو بات یہ ہے کہ جب وہ معجزے دیکھتے تھے لوگ، ٹھیک ہے نا، معجزے دیکھ لیتے تھے لیکن پھر تعجب سے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاتے تھے معجزے وغیرہ دیکھ کر نا. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاتے تھے لیکن بعد میں بھی کہتے تھے کہ ہم قبول نہیں کرتے، بعد میں بھی نہیں کرتے تھے. السابع، ساتواں کا جان مرادفۃ من، یہ فی من کے مترادف ہے. وَمَثَّلَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ، بعض نے اس کی کہ فی من کے معنی میں ہے، مَثَّلَ لَهُ فی من کے معنی میں ہے، بعض نے اس کی مثال دی ہے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فی کل امۃ شہیداً، فی کل امۃ شہیداً. توجہ فرماؤ یہ فی جو ہے یہ کس معنی میں آ رہی ہے؟ فی من کے معنی میں آ رہی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہماری یہ ہے کہ یہ فعل نبعث جو ہے یہ من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. دلیل یہ ہے نبعث من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لہذا فی بمعنی من ہے. دلیل ہوئی کہ نبعث کس کے ساتھ آتا ہے؟ من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. السابع مرادفۃ من، ساتواں معنی یہ ہے فی کا من کے مترادف ہے. وَمَثَّلَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ، اور بعض نے اس کی مثال دی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، فی کل امتن یعنی من کل امتن شہیداً. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور استدلال کیا ہے علیہ اس پر کہ فی بمعنی من کے ہے، بِقَوْلِهِ اس قول کے ذریعے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، نبعث من کے ساتھ دیکھو آیا ہے، نبعث من کے ذریعے آیا، تو وہ جو نبعث فی ہے وہ بھی فی بمعنی من ہے. الثامن المقایسۃ، آٹھواں جو ہے وہ فی قیاس کرنا اور مقابلے کے معنی ہے. المقایسہ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ بَيْنَ مَفْضُولٍ سَابِقٍ وَفَاضِلٍ لَاحِقٍ. یہ جو ہے نا فی یہ مقایسہ کے معنی میں ہوتی ہے اور یہ داخل ہوتی ہے مفضول سابق اور فاضل لاحق. پہلے والا مفضول اور بعد والا فاضل ہوتا ہے، اس کے درمیان آتی ہے. کس کے لیے؟ مقابلہ اور مقایسہ کے لیے. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. آپ نے یہاں آپ نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. تو یہاں دیکھ لو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے بھلا؟ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حیات دنیوی ہے، دنیا والی زندگی، یہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت ہی تھوڑی ہے. دنیا کی زندگی فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑی ہے. التاسع، نواں معنی آگا جان فی کا کیا ہے؟ التعویض، تعویض اور عوض کے لیے یہ آتی ہے. وَهِيَ الزَّائِدَةُ عِوَضًا مِنْ أُخْرَى مَعْذُوفَةٍ،
اور یہ فی زائدہ ہوتی ہے عوضاً من اخری معذوفہ، ایک دوسرا جو ہے نا فی معذوفہ کے بدلے میں ہوتی ہے۔ توجہ کرو، نامہ معنی کیا ہے فی کا کہ وہ عوض میں ہوتی ہے۔ کس کے عوض میں؟ ایک فی جو دوسری جگہ کے اوپر حذف ہے اس کے بدلے میں یہ فی آئی ہے۔ تعویض یعنی فی جو عوض کے ہے، عوض کی، التعویض یعنی عوض کی، ٹھیک۔ وہیا الزائدۃ عوضاً من اخری معذوفہ، یہ فی زائدہ ہے عوضاً من اخری معذوفہ، ایک دوسری فی معذوفہ کے بدلے میں ہے۔ کا قول کا، جیسا آپ کا قول ہے ضربت فی من رغب، فی من رغبتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ فی من رغبتا، اصل میں تھا ضربت من رغبتا فی ہے، ضربت من رغبتا فی ہے، تو یہ جو ہے نا رغبتا، اصل یہ تھا کیونکہ ضربت من رغبتا فی ہے، یہ جو فی ہے بعد والا رغبتا کی بات بتا رہا ہوں، یہ جار مجرور حذف ہو گیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو من ہے نا، من، اس سے پیچھے ایک فی لائے ہیں، فی من، یہ من سے پہلے جو فی آئی ہے یہ عوض ہے کس کے؟ ایک اور فی جو حذف ہوئی ہے اس کے بدلے میں یہ آئی ہے، وہ کہاں تھی؟ ضربت من رغبتا فی ہے، یہ فی ہے بتا رہا ہوں، جار مجرور حذف ہے، اور اس کے بدلے میں من سے پہلے ایک فی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ التاسع، نامہ معنی کیا ہے؟ التعویض وہی زائدۃ عوضاً من اخری معذوفہ، یہ فی زائدہ عوض ایک دوسری فی معذوفہ کے قول کا ضربت فی من رغبتا، اصل ضربت من رغبتا فی ہے، فی ہے جار مجرور حذف ہوا، اور اس کے بدلے میں وہ پیچھے مان کے فی چلی گئی۔ اجازہ ابن مالک وحدہ بالقیاس علی نحو قولہ، ابن مالک نے تنہا اس کی اجازت دی ہے۔ کون سی بلا؟ یہ فی جو عوض کی ہے، ایک فی معذوفہ کے بدلے میں یہ جو فی ہے اس کی تنہا ابن مالک نے اجازت دی ہے، بالقیاس علی نحو قولہ، قیاس کیا ہے اس قول پر، شاعر کے قول پر کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے۔ ولا یواتی کا فی ما ناب من حدث الا اخو ثقۃ فانظر بمن تثق، یہ جو فانظر ہے، فانظر بمن تثق، یہ اصل میں کیا ہے آگا جان؟ فانظر من تثقو بہی بودے، فانظر من تثقو بہی بودے، پھر وہ بہی جار مجرور حذف ہوا، اور اس کے بدلے میں اس من سے پہلے با آئی ہے، جیسے یہاں ہے ویسے وہاں ہے۔ توجہ کرو، ابن مالک نے اس شعر پہ قیاس کیا ہے۔ فانظر بمن تثقو، اصل میں کہتا ہے فانظر من تثقو بہی تھا، بہی جار مجرور حذف ہوا، اور اس کے بدلے میں من سے پہلے با آ گئی، اللہ حملہی اللہ ظاہر ہی، اس کے ظاہر پر حمل کیا ہے۔ وفیہ نظرون، اور اس بات میں کیا ہے؟ اشکال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو انہوں نے قیاس کیا ابن مالک نے اس شعر پر، اس میں اشکال ہے، کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے یہ با زائدہ نہ ہو، با غیر زائدہ ہو، اور من جو ہے وہ استفہامی ہو، فانظر کے بعد بے من تثق آگے استفہامیہ کے طور پر ہو، اور با غیر زائدہ ہو، یہ زائدہ نہ ہو، تو لہٰذا یہ جو قیاس وغیرہ کی ہے فی نظرون، اس میں اشکال ہے۔ تو اس شعر کا معنی اسی طرح کا پہلے بھی گزرا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ معنی ہو گیا تھا، لیکن تھوڑا پھر بھی چلو۔ ولا یواتی کا فی ما ناب من حدث، آپ کی مدد نہیں کرے گا فی ما ناب من حدث، جو آپ پہ مشکل آئی ہے، الا اخو ثقۃ، مگر آپ کا سکہ بھائی، فانظر بمن تثق، پس نظر کرو کس پر تم اعتماد کر رہے ہو۔ العاشرو، 10واں معنی آگا جان فی کا التوکیدو، توکید ہے، وہی الزائدۃ لغیر التعویض، ٹھیک ہے، تاکید کی ہے، وہی زائدۃ لغیر التعویض، یہ فی زائدہ ہے غیر تعویض ہے، عوض کی نہیں ہے۔ اجازہ الفارسی فی الضرورت،
فارسی نے اس کی اجازت دی ہے، ضرورت شعری کے تحت اجازت دی ہے کہ فی تاکید کی ہے اور زیادہ ہے، عوض کی بھی نہیں ہے۔ وانشدا، اور انہوں نے کیا کیا آگے جان، یہ شعر پڑھا ہے، آنا ابو سعد اذا اللیل دجا یخالو فی سوادہی یا رندجا، آنا ابو سعد اذا اللیل دجا یخالو فی سوادہی یرن دجا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ یہاں آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہ جو فی آئی ہے، فی نہیں آئی، فی سوادہی کی فی جو ہے یہ جناب عالی ہے اور زیادہ ہے، بغیر کسی عوض کے ہے۔ کیوں یہ بغیر کسی عوض کے ہے اور فی ہے بھی زیادہ؟ کیونکہ فعل یخال جو ہے یہ متعدی بنفس ہے اور اس کو حرف جر کی ضرورت نہیں ہے عزیزو۔ یہ جو یخال فی سوادہی کی فی بتا رہا ہوں یہ تاکید کی ہے اور زیادہ ہے، عوض کی نہیں ہے، کیونکہ یخالو والا فعل متعدی بذات خود ہوتا ہے، اس کو حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کرو، آنا ہو گیا مبتدا، ابو سعد ہو گئی خبر، اذا اس میں ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، معنی اس کے اندر شرط ہے، اللیل فاعل فعل معذوف ہے، ٹھیک ہے، کہ فعل دجا اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ مصرع جو دوسرا ہے یخال فی والا وہ اذا کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یخالو افعال قلوب میں سے ہے، فی جو ہے وہ زائدہ ہے، سواد نیب فاعل ہے، یرندج مفعول اس کا دوسرا ہے، دوسرا مفعول ہے، الف جو آئی ہے وہ اطلاق شعر کی وجہ سے یرندج جو ہے یہ مفعول اس کا دوسرا ہے۔ توجہ کرو، ان ابو سعد اذا اللیل دجا، میں ابو سعد ہوں، ان ابو سعد میں ابو سعد ہوں، اذا اللیل دجا جب رات تاریک ہو جائے، یخال فی سواد یرندجا جب رات تاریک ہو جائے تو گمان کیا جاتا ہے کہ اس کی سیاہی جو ہے نا، سیاہ چمڑے کی مانند ہے۔ جب رات تاریک ہو جائے تو گمان کیا جاتا ہے کہ اس کی سیاہی سیاہ چمڑے کی مانند ہے۔ وَأَجَازَ بَعْضٌ فِي قَوْلِهِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، توجہ فرماؤ، اچھا بعض نے نا قال ارکبوا فیہا کی جو فی ہے اس میں بھی کہا یہ زیادہ ہے کیونکہ فعل ارکبوا متعدی نفس ہے، یہ جو فی ہے بعض نے اس کو کہا یہ زائدہ ہے۔ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ، اجازہ فی کا زائدہ ہونا غیر تعویضیہ، فی زائدہ غیر تعویضیہ کی بعض نے اجازت دی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا میں کہا یہ جو فی ہے یہ زیادت کی ہے، ٹھیک ہے، اور غیر تعویض کی ہے کیونکہ فعل ارکبوا متعدی نفس ہے، خود متعدی ہوتا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔